اب میرے سوال شروع ہوتے ہیں. کیوں میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی؟ چونکہ میں سائنس ماسٹر نہیں ہوں، نہ سائنس میں، میں نے میٹرک بھی سائنس میں نہیں کی، اس لیے اچھا ہے کہ آپ مجھے پورا لفظ جو ہے بتا دیتے ہیں. میرا پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ میں آپ کی اس ریسرچ پہ بعد میں آؤں گا، کیونکہ اس ریسرچ پر بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ایکسپلور کرنے کو ملے گا. پہلا سوال یہ ہے، آپ نے بات کی میٹر کی اور انرجی کی. اب یہ اہم ایک آج کل کا ٹاپک ہے کہ 1G آیا، 2G آیا، 3G آیا، 4G آیا اور اب 5G آیا ہے. اب 5G کے اندر سے جو ریڈیشن ہے، انرجی ہے، اس پر بہت سارے تحفظات ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر. جو چائنا ہے یا اس کے جو بھی سپورٹڈ جو بھی اس کا گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹلی اوکے ہے، اٹ از سو گڈ ٹو یوز، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے گروپس یہ کہہ رہے ہیں دعوے کے ساتھ، بلکہ میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس دیکھی جس میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ 5G کے کیا کیا نقصانات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں انسانی جسم کے اندر، کیونکہ وہ جو انرجی نکلتی ہے وہ جو ہے وہ خطرناک ہے. وہ انہوں نے اپنے دلائل جو ہے وہ بیان کیے. میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ پی ایچ ڈی ہیں فزکس میں، آپ کا نقطہ نظر 5G کے متعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جی یہ جو ریڈیشنز ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ الیکٹرو میگنیٹک جی ریڈیشنز جی ہیں. ٹھیک ہے، ریڈیشن ڈفرینٹ طرح کی ہو جی سکتی جی ہیں. یہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ سے بنتی ہیں جی اور ان کی رینج ہے، جیسے ریڈیو ویوز ہیں، جیسے ٹیلی ویژن ویوز ہیں آپ کی. جی جی اسی طرح سے یہ ساری الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں اور ان جی کی جی فریکوینسی کی رینج جی ہوتی جی ہے. تو یہ 4G 5G جو ہیں، جی یہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہوتی ہیں جن کی فریکوینسی کافی زیادہ ہوتی ہے. زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے 4G جو ہے یہ تو ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن 5G پہ جو ہے وہ سائنٹسٹ کے خدشات ہیں. خدشات ہیں. بالکل ہیں. کوئی بھی الیکٹرو جی میگنیٹک ریڈیشنز جو ہوتی ہے وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کی سینسٹیوٹی کتنی ہے، وہ کس طرح سے کتنی حد تک آپ کو افیکٹ کرتی ہے، جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی فریکوینسی پہ، اس کی ویو لینتھ پہ. اچھا، وہ جو کنٹرول کی جا سکتی ہے، ہاں، ہر فریکوینسی ہر جو ہے اس کو فریکوینسی ہم جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. کنٹرول کرتے ہاں ہیں. جی، یہ جو ہم اور عموماً یہ دیکھنے میں ہے کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ جیسے ٹیلی نور ہے، یو فون ہے، جیز ہے، اگر وہ کسی کنٹری کے اندر اس کے ٹاور لگے ہیں، تو اگر وہ اپنی فریکوینسی کو انکریز کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، تو گورنمنٹ حرکت میں آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ آؤٹ آف نہیں، فریکوینسی جا رہے ہیں. 4G ہے وہ سارے چینل پہ وہی جائے گی، اس کی جی جی فریکوینسی سیم ہے. 5G کی جی اپنی فریکوینسی ہے، وہ سارے ٹاور پہ ایک ہی سیم جائے گی. جی لیکن 5G کنٹرولبل تو ہے، ہاں وہ کنٹرولبل ہے، کنٹرولبل بالکل ہے، کنٹرولبل اس ہے. کو کم بھی کیا جا سکتا کم ہے. کیا جا اگر سکتا کم ہے، کیا جا سکتا ہے تو مینس زیادہ بھی کیا جا سکتا زیادہ ہے. بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن 5G جو جی ہے اس کی اپنی فریکوینسی ہے، جی 4G کی اپنی فریکوینسی ہے. جی 5G کی فریکوینسی جو ہے اس پہ سائنٹسٹ کے جو تحفظات ہیں جی وہ بالکل بے جا ہیں. جی جی وہ ہمیں افیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کر انسانی سکتے ہیں. جسم کو کسی حد تک ان کے جو آرگنز ہیں ان کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جو اس کانفرنس میں جو میجر کویشچن جو تھا وہ ریز کیا گیا، جو میں آپ کے ساتھ بھی اور ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ جو 5G کی ریڈیشن ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کے دماغ کے نیورونز ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہونے کا اس کا خدشہ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میں یہی آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 5G کے تحفظات ہیں، لیکن وہ کتنا ہمارے نیورون سسٹم کو کتنا افیکٹ کرتی ہے ابھی اس پہ کوئی لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں. میں موویز کو ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے لیتے ہیں نا، انجوائے کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ جتنی بھی موویز میں جو آئیڈیاز دیے گئے ہیں الٹیمیٹلی بعد میں وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آرمی والوں نے اپنائے ہیں، وہ مشینیں ایجاد کی ہیں، جو کنسیپٹ موویز کے اندر ہم دیکھتے ہیں. ایک مووی جو تھی وہ میں نے دیکھی. ٹھیک ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے. یہ دیکھیں، یہ نسلوں کا سوال ہے. اب اس بات کو ضرور ذرا غور سے سنیے گا، ناظرین آپ بھی سنیے گا. ایک مووی میں نے دیکھی تھی، اس میں ایک شخص جو اس فری سم میں تقسیم کرتا ہے، اس کا اپنا ایک نیٹ ورک ٹاور ہوتا ہے. اچھا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک اس فریکوینسی کو وہ اتنا انکریز کر دیتے، لوگ جو تھے، پبلک جو تھی، وہ دماغی طور پر پاگل ہو جاتے تھے اور آپس میں وہ لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے تھے. کیا مستقبل میں واقعہ ہی ایسی ریڈیشن فریکوینسی ٹاورز کے ذریعے اس حد تک
کی جا سکتی ہیں جو دماغ کو اس حد تک بھی افیکٹ کر سکے؟ اس کا بھی جواب دیجیے گا۔ جی ضرور، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کاسمک ریز ایک ہوتی ہیں، یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک جی ریڈی، یہ اگر ڈائریکٹ آپ کی باڈی پہ پڑیں تو یہ آپ کو کینسر کر سکتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں ایک اور سوال کروں گا، میرے ذہن میں فوری طور پر وہ ایک کویشچن آیا ہے۔ عراق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس آرمی نے ایک ٹیکنالوجی استعمال کی، اور وہ ٹیکنالوجی یہ تھی کہ ان کی جو بختر گاڑیاں تھیں، ٹینک تھے، ان کے اوپر ایک انہوں نے لیزر لگائی ہوئی۔ اب وہ استعمال کرتے ہیں پبلک کو جو ہے وہ منتشر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب پبلک آتی ہے احتجاج کے لیے تو وہ لیزر جو ہے وہ ان پر ڈالتے ہیں، اور جیسے وہ لیزر ان پر ڈالتے ہیں تو وہ ان کو بڑی چبھن اور ہیٹ محسوس ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر سے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے یا جس گروپ نے 5G پر اعتراض کیا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایکچولی وہ جو لیزر جو عوام کو ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہی ایکچولی 5G 6G کی ایک قسم ہے جو اس ٹیکنالوجی میں یا ڈیوائس میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو آپ کی وہ بات کہ یہ واقعی جسم کو افیکٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ بھی لنک جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھائی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ آپ کبھی لیزر لیبارٹری میں جائیں نا، تو وہاں اس کے باہر پہلے لکھا ہوتا ہے کہ ڈینجرس، جیسے وہ ہم ایکس رے کروانے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے، باہر بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ ڈینجرس، کہ یہاں سے ایون کہ آپ نے سامنے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں نے بھی جب بھی لیبارٹری میں کام کیا ہے تو ہم نے پریکاشنی میجرز کو فالو کیا ہے۔ اگر ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے تو وہ ہماری باڈی کو افیکٹ کر سکتے ہیں، اسپیشلی ہماری آئی سائٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو ایک لمیٹڈ رینج کی فریکوینسی والی لیزر ہوتی ہیں، اگر ہم اس سے ہائی فریکوینسی والی رینج والی فریکوینسی پہ جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں 100% افیکٹ کرے گی۔ اچھا، وہ ہمیں کینسر بھی کر سکتی ہے، وہ ہماری آئی سائٹ کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، وہ ہمارے برین کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، ہمارے کسی بھی باڈی آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ بالکل جی، بہت آپ نے زبردست بات کی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کے لیے ایک میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں، 5G پہ آپ کیا ریسرچ کرتے ہیں، آپ کا کیا مائنڈ ہے؟ کیا 5G کے بعد 6, 7G, 8G جیسی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ دنیا کا دماغ پورے کے پورے جو پبلک ہے ان کے دماغوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ ضرور اس پر غور کیجیے گا، اپنی ریسرچ کیجیے گا، اور پھر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں وہ ضرور editor@izhaq.news پر جو ہے وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ بھیجے گا، تاکہ ہماری تحقیق میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو سکے۔ تو جی پروفیسر بات کو جاری رکھیے گا۔ تو یہ جو ہے جو 5G کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس بھی چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ ہماری ہیومن باڈی کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے۔ یہ چاہیے کہ پہلے اس کو یوز کرنے سے پہلے تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ کیے جائیں کہ کس حد تک یہ ہمیں افیکٹ تو 4G بھی کرتی ہے، لیکن وہ اتنی نہیں کرتی جتنی کہ وہ ہمارے باڈی کے لیے ڈینجرس۔ اچھا یہاں پہ ایک کویشچن ہے، ہم کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل کو دل کے پاس جو ہے وہ نہ زیادہ لگا کے سویا کریں، استعمال۔ اچھا وہ اس کا تعلق کیا موبائل کے ساتھ ہے، یا موبائل کے اندر جو 4G نیٹ ورک استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہے؟ اس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے کہا یہ نہ صرف دل کے پاس رکھیں، میں کہتا ہوں اس کو ایکسیسو یوز بھی نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا دل سے تعلق نہیں ہے، اس کا دل ان ریڈیشن سے ہے۔ جب ریڈیشنز جو آتی ہیں تو ریڈیشنز آتی کیسی ہیں؟ وہ وائبریٹ کرتی ہیں، وائبریشنز ہوتی ہے، تو وہ وائبریشن کی فریکوینسی کی جو وائبریشن جو اس کی رینج ہے نا، وہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جو زیادہ ایکسیسو یوز کرتے ہیں نا وہ بھی اس کو زیادہ۔ اچھا اس لیے ناظرین بتاتا ہوں کہ کان کے پاس بھی اس کو لگا کے رکھنا، ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہینڈ فری استعمال کریں اور موبائل کو زیادہ دور رکھیں، اور ہینڈ فری لگا کے آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کریں، تاکہ موبائل کی ریڈیشن کا آپ کے جسم سے جو ہے کچھ فاصلہ جو ہے وہ دوری پر قائم رہے، جو آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ اچھا ہے۔ اچھا یہاں پہ